میٹرک پاس کرنے کے بعد میں کالج میں داخلہ لینے کے لیے جتن کرنے لگے، لیکن والد صاحب میری شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ یوں ہی سال گزر گیا، نہ شادی ہوئی اور نہ داخلہ لیا۔ اب والد کو بھی احساس ہوا کہ شادی تو تب ہوگی جب نصیب کا تالا کھلے گا، تب تک لڑکی پڑھ لے گی تو آگے تعلیم اس کے ہی کام آئے گی۔ نئے سال انہوں نے کہا کہ بیٹی آگے پڑھنا چاہتی ہو تو داخلہ لے لو، اگر اس دوران کوئی اچھا رشتہ آ گیا تو پھر تعلیم کو خیر آباد کہہ دینا۔ میں نے یہ بھی منظور کر لیا کہ آگے جو قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں بہت جلد گھل مل جانے والی ہنس مکھ لڑکی تھی۔ چند دنوں میں کالج میں کئی لڑکیاں سہیلیاں بن گئیں۔ وجہ یہ تھی کہ ہر وقت ان کو ہنساتی رہتی تھی، تبھی وہ مجھے پسند کرتی تھی۔ تاہم میں نے کبھی کسی پر اپنے دکھ ظاہر نہ کیے۔ کسی دن ذرا خاموش بیٹھ جاتی تو ان کو فکر ہو جاتی کہ آج مجھے کیا ہو گیا۔ پھر سب لڑکیاں میرے پیچھے پڑ جاتی کہ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو، کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ تب میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیتی تھی۔ دن نہایت اچھے گزر رہے تھے۔ میں بس پہ کالج میں جاتی تھی۔ اگر بس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی تو لڑکیاں کھڑے ہو کر چلی جاتی، لیکن میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ ذرا جو بس سپیڈ سے رکتی تو میں گر جاتی تھی۔ مسافر مجھ پہ ہنستے اور لڑکیاں بھی مذاق اڑاتی۔ ایسا کئی بار ہوا۔ اتفاق سے ایک نوجوان نے بھی مجھے گرتے ہوئے دیکھ لیا۔ جس بس اسٹاپ پر میں کھڑی ہوتی تھی، یہ نوجوان بھی اسی وقت اسی بس اسٹاپ پر اپنی گاڑی لا کر کھڑی کر دیتا تھا۔ وہ یہاں سے اپنے ایک دوست کو اٹھاتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی، وہ لڑکا مجھے غور سے دیکھتا ہے۔ وہ ایک خوبصورت اور خوش لباس اور خوشحال شخص تھا، کسی یونیورسٹی کا طالب علم لگتا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتی تھی، پھر بھی اس کی نگاہیں مجھ کو اپنی طرف تکتی محسوس ہوتی۔ اسٹاپ پر اس کی وجہ سے بھی الجھن میں مبتلا رہنے لگی، کیونکہ میرے ساتھ اکثر لڑکیاں بھی ہوتی۔ تبھی میں نے برقع لینا شروع کر دیا۔ اپنی کار میں وہ اسٹاپ کے سامنے سے گزرتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میں نے اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی، لیکن وہ روزانہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہتا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ میں نے کبھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ جی۔ ایک دن سب لڑکیاں اسٹاپ پر کھڑی تھیں۔ دھوپ بہت تیز تھی، تبھی ہم سب انتظار کر رہے تھے۔ قریبی دکان میں کھڑے ہو گئے۔ یہ اسٹیشنری کی دکان تھی، جہاں سے ہم کاپیاں، رجسٹر اور کتابیں وغیرہ خریدتے تھے۔ لڑکیاں خوش گپیوں میں مصروف تھیں کہ دکاندار کی آواز پر سب چونک گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میں سے شاہین کون ہے؟ اس کا فون آیا ہے۔ شاہین کا نام سنتے ہی تو میرا نام تھا۔ میں چپ ہو گئی، میرا رنگ زرد ہو گیا۔ تبھی میرے ساتھ والی لڑکی بولی، فون کسی لڑکی کا ہے یا لڑکے کا؟ جی کوئی لڑکی بول رہی ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ کون سی دوست ہے۔ ابھی میں فون پر الجھ رہی تھی کہ وہ صاحب بھی اسی دکان پر آ گئے۔ میں نے فون پر بات کرتے ہوئے کتابیں اور اینک کاؤنٹر پر رکھ دی تھی۔ بڑی دیر بعد مشکل سے اس نامعلوم سہیلی سے پیچھا چھڑایا۔ فون بند کیا ہی تھا کہ بس آ گئی اور سب لڑکیاں دوڑ کر اسی بس میں سوار ہو گئیں۔ گھبراہٹ میں ایک کتاب اور کاؤنٹر پر چھوڑ آئی۔ بس کی طرف تیز قدموں سے چل دی۔ دوسرے دن دکان والے سے اپنی کتاب اور اینک کا پوچھا۔
معلوم ہوا وہی نوجوان میری چیزیں اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ میں شاہین کا کلاس فیلو ہوں، اسے دے دوں گا۔ اگلے دن میں پھر دکان میں گئی اور کہا کہ کیا ان صاحب نے میری چیزیں لوٹائی ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ لیجئے، آپ کو نہیں دے پائے تبھی واپس رکھ گئے ہیں۔ میں نے اپنی چیزیں اٹھائیں، گھر لا کر کتاب کھولی تو اس میں ایک شعر درج تھا۔ اگلے دن پھر میں دکان پر گئی اور دکاندار سے کہا کہ یہ کاغذ جس نے میری کتاب میں رکھا تھا اسی کو دے دینا اور کہہ دینا مجھے اس کی قسم اشعار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دکاندار نے کہا اس کا نام ساحر ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اسے دے دوں گا اور بول بھی دوں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پرچہ رکھ لیا۔ میرے ساتھ میری دوست تھی، وہ بولی شاہین پلیز اس کو مت ٹھکراؤ، کتنا اچھا ہے، وہ خوبصورت آنکھوں والا، میں اس دوست پر مرتی ہوں۔ میں نے جواب دیا تم مرتی ہو مر جاؤ، بلکہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ مجھے اس قسم کے گانوں والے شعر سے چڑ ہے۔ اس کے بعد وہ روزانہ مجھے اس دکان پر فون کرنے لگا۔ میری دوست میری بجائے خود دکان پر جا کر اس کا فون سنتی، میں اسے منع کرتی لیکن وہ نہ مانتی۔ ایک دن میں نے فون اس سے لے لیا اور کہا کہ خدا کے لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو، تمہارا میرا کوئی میل نہیں ہے۔ اس پر وہ بولا میری ایک بات سن لو، مجھے اپنی ماں کی قسم میں تمہیں کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا، خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ کرو۔